وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ مضمون چل رہا ہے فضائل رمضان سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی فرضیت کا اول ذکر کیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ کیسے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے مالک ہیں، رازق ہیں، خالق ہیں۔ وہ اگر چاہے تو یوں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، بس روزے رکھو، 1 مہینے کے روزے رکھو، 1 مہینے کے روزے رکھو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، دیکھو گھبرانا نہیں کہ بھوکا پیاسے رہنا ہے، تو اس بھوکے پیاسے رہنے کے اندر تمہارے پر کوئی مشقت ہو، کوئی بوجھ ہو، گھبرانا نہیں۔ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، انہوں نے بھی رکھے ہیں، اس لیے ہم نے تمہارے لیے بھی روزے رکھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ رکھا ہے کہ اس مہینے کے اندر تم پر روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں، تم اس مہینے کے روزے رکھو۔ اور روزے کا مقصد بیان فرما دیا، کوئی یہ نہیں کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا ہے، کوئی مقصد یہ نہیں کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہنے کی پریکٹس کرو، بلکہ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی آ جائے تمہارے اندر۔ جو 11 مہینے کے گناہ لگے ہوئے تھے وہ گناہ کی صفائی ہو جائے، اور آئندہ سالوں کے لیے جو ہے وہ تمہاری ایک عادت بن جائے، ایک مشق ہو جائے اطاعت اور فرما برداری کی، تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو، کہ ہر کام میں ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ بس یہی تقوی کہلاتا ہے۔ آدمی کہیں پر بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر وقت یہ مستحضر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ بس یہ تقوی جو ہے وہ اسی تقوی کے حصول کے لیے روزہ رکھا گیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایاما معدودات، چند دن، صرف چند دن۔ حالانکہ روزہ 1 مہینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یوں فرماتے کہ 1 مہینے 30 دن 29 دن، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایاما معدودات، چند دن، صرف چند دن روزے رکھو۔ اور حقیقت میں یہ 1 مہینے چند دن ہی کی طرح گزر جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی کیسے شان کریمی ہے، کیسے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ چند دن ہیں، کہ یہ ہے تو 1 مہینے لیکن ایسے گزریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور حقیقت ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر رمضان آ رہے ہوتے ہیں، شور ہوتا ہے کہ رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، اور ادھر رمضان آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، اور سارے کام بھی ہو جاتے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا ناصر الامت حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کلیانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جب رمضان آتے تھے تو فرماتے تھے کہ ہم کہتے ہیں رمضان آ گئے، حقیقت یہ کہ رمضان آ گئے، رمضان آ گئے، کہ ادھر رمضان آتے ہیں اور چلے بھی جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، واقع کہتے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں، روزے رکھنے کا دل بھی چاہ رہا ہے لیکن کمزوری ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کوشش کریں، باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور ادھر مہینہ گزر بھی جاتا ہے اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو روزے بھی پورے رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لیے۔ کیسے ہوگا یہ کام؟ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، کام وہی کراتے ہیں اور آدمی روزہ رکھ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا چند دن، کیسے پیارے انداز میں فرمایا اللہ نے، چند دن، کہ ہے مہینہ لیکن یہ 1 مہینہ چند دن کی طرح گزر جاتے، 1 مہینہ چند دن کی طرح گزر جاتے، کہ چند دن روزے رکھ لو،
ایک مہینے میں، اور تقوی حاصل ہو جائے، گناہوں سے آدمی بچ جائے۔ ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں، بچپن سے رکھ رہے ہیں 55 تک، زندگی گزر گئی روزہ رکھتے رکھتے، لیکن تقوی نہیں آ رہا، تقوی حاصل نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ بھئی نماز کا بھی تو یہ حکم ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ کا حکم سچا ہے، اس میں کوئی بھی جو شک نہیں ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی بری باتوں سے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو، بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں رکتے؟ بات یہ ہے کہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نماز پڑھ نہیں رہے، ویسی نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے، وہ روح حاصل نہیں ہو رہی۔ جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسا روزہ رکھ نہیں رہے۔ تو جب ویسا ہی روزہ نہیں رکھ رہے جیسا رکھنا چاہیے، تو پھر وہ مقصد حاصل کیسے ہوگا؟ روزہ رکھنا کیسا ہے کہ جہاں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے تو وہاں گناہ سے بھی تو روکنا ہے۔ ایسا روزہ کیسا ہوا کہ بھوکے پیاسے تو رہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک، لیکن گناہ کو نہ چھوڑا، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، اور اسی طرح سے بے شمار ایسے کام ہوئے، نہ آنکھوں کی حفاظت، نہ زبان کی حفاظت، نہ ہاتھ پاؤں کی حفاظت، دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ یہ اتنے سارے گناہ ساتھ ساتھ جب لگے ہوئے ہوں گے تو وہ مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ وہ مقصد کیسے حاصل ہوگا جو روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے؟ اس لیے روزہ رکھنے کے اندر کھانا پینا جو ایک حلال چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک مخصوص وقت کے لیے حرام قرار دیا۔ کھانا پینا عام طور پر آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، جیسے غروب آفتاب کے بعد بھی کھاتا ہے صبح صادق تک، حلال ہے، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ نے اس حلال کو بھی حرام قرار دیا۔ تو جو پہلے سے ویسے ہی حرام ہے تو وہ تو اور بھی زیادہ حرام ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تب جا کے وہ مقصد و حصول حاصل ہوگا تقوی کا۔ انسان ہے، انسان کی اہمیت جو ہے اس کی روح کی وجہ سے، روح نکل جاتی ہے، کوئی انسان کو گھر پہ رکھتا نہیں ہے، تو لاشا کہلاتا ہے۔ جتنی وہ محبت کرنے والے ماں باپ ہوں، اولاد ہو، بھائی بہن ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی جاتی ہے تو وہ تاثیر حاصل نہیں ہوتی عبادت کی۔ نماز کی ایک روح ہے، جب وہ روح ہی نہ رہی تو نماز کی وہ تاثیر جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکنا ہے وہ کیسے حاصل ہوگی؟ روزے کی بھی ایک روح ہے، جب وہ روح ہی نہ رہے گی تو پھر وہ مقصد کیسے حاصل ہوگا روزے کا؟ اس لیے روزہ رکھیں، بہت قریب ان قریب یہ دن آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن جلد سے جلد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے اندر ہمت، طاقت اور قوت عطا فرمائے، اور جیسا روزہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی روزہ رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، تراویح کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی عبادات اور نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ ساری عبادات، وہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ آسان فرما دیں۔ تو وہ وقت قریب آ رہا ہے، وقت قریب آ رہا ہے، اس وقت کے قریب آنے سے پہلے ہی توبہ و استغفار بھی خوب کریں اور روزے کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ روزہ ہے کیا، اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ روزہ اتنی زبردست عبادت ہے کہ جتنی باقی عبادات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ریا کا ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے آدمی تو ایک خیال دل میں آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، حج کر رہا ہے، خیال آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کس کا روزہ ہے اور کس کا نہیں ہے سوائے اللہ کو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں خود ہی دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ اس میں ریا کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہو سکتا، دکھاوا ہے ہی نہیں اس کے اندر، اتنی زبردست چیز عبادت ہے یہ۔ اس لیے اس عبادت کو جو اتنی زبردست ہے اس عبادت کو اتنی ہی زبردست طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس کے مسائل کو سمجھیں کہ روزے کے مسائل کیا ہیں، اس کے دن کے اندر روزہ رکھیں اور عبادت خوب کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور رات میں خوب زیادہ جو ہے وہ عبادت کیا کریں، تراویح ہے اور تہجد ہے، ان تمام عبادت کا جو ہے وہ بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا خوب زیادہ اہتمام کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.